بی بی جب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر خطبہ بیان فرماتی ہیں تو آپ ہزاروں دفعہ سنائے کہ دیوار کعبہ شک ہوئی اور اندر سے ایک آواز آئی، الیہ الیہ یا فاطمہ. یہ مستند روایت ہے، اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ اندر سے ایک آواز آئی. پہلی بات تو یہ کہ بی بی عورت ذات ہیں، دیوار پھٹ رہی ہے تو بی بی کو چاہیے تھا گھر کی طرف دوڑیں، تو گھر کی طرف وہ بی بی دوڑے گی جو کسی فرار کی ماں ہوگی. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. گھر کی طرف وہ دوڑے گی جو کسی فرار کی ماں ہوگی. جو حیدر کرار کی ماں بننے والی وہ گھر کی طرف نہیں جائے گی، اندر جا رہی ہیں. اندر سے آواز آ رہی ہے. بس تھوڑا سا لہجے پہ عرض کرنے چاہ رہا ہوں، پھر آگے آ جاؤں گا موضوع پہ، کہ اندر سے آواز آ رہی ہے الیہ الیہ یا فاطمہ. یہ مستند بات ہے. بعض لوگ ہمارے علماء میں سے اس کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ مستند ہے. ہمارے متقدمین علماء نے اس کو لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے کہ اندر سے آواز آئی الیہ الیہ یا فاطمہ. اگر تو اللہ کی آواز ہے تو زبان چاہیے، زبان کے لیے منہ چاہیے، منہ کے لیے سر چاہیے، سر کے لیے دھڑ چاہیے، اور جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. سوال ہے اگر تو اللہ کی آواز ہے تو پھر اللہ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس کی آواز؟ اب جملہ ہے غیور بھائی آپ کے لیے، دیکھو آپ کیسے سنتے ہیں. اور وہ جملہ یہ ہے، کوئی بھی شریف عورت، پھر جملہ دوہرا، کوئی بھی شریف عورت کسی غیر مانوس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. یا علی، میں تو جملہ کہہ دیا آپ نے سن لی، مجھے شاید دہرانی پڑے گی. یا علی یا علی. ڈاکٹر صاحب خدا سلامت رکھے، پڑھے لکھے حضرات ہیں، دانشور ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے ہیں، ہزاروں مجلسیں سنے ہوئے، ضیاء بھائی جیسے شعراء اور نوحہ خواں. ان کو شاید یہاں والوں کو ان کی اہمیت کا نہیں پتا. میں نے ایک فوٹو کس کے گھر کھینچا تھا، وہ ہاں علی مجاہد صاحب کے بیٹے کے گھر، تو وہ میں نے فیس بک پہ ڈال دیا. اب تک تقریباً کئی سو اس کے اوپر جو ہیں وہ ریمارکس آ چکے ہیں، یعنی اس کے جواب. کئیوں نے تو لکھا کہ ہم نے ضیاء بھائی کی ایسی تصویر 34 سال پہلے بھی دیکھی تھی، اور یعنی ایسے ایسے ریمارکس لکھے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں کراچی والے ضیاء بھائی ہیں. تو آپ سب ایک ایک اپنی جگہ ایک انجمن رکھتے ہیں. میں سب کے تقریباً 90% لوگوں کے نام جانتا ہوں کہ آپ سب اپنی جگہ. تو اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی عورت، آپ کی کوئی بہن بیٹی، کوئی مثلا گھر میں سے کوئی مطلب زوجہ آئی ہوئی ہو اور ایک نام کی کئی عورتیں ہوں ادھر. مثلاً آپ آواز دیں اپنی زوجہ کو نام لے کے اور اس نام کی کئی عورتیں ہوں، تو آئے گی وہی جو آپ کے لہجے سے مانوس ہوگی. آپ کو سلامت رکھے. دوسری نہیں آئے گی نا، جو آپ کے لہجے سے مانوس ہوگی وہی آئیں گی. کہ بھائی مثلا میرے شوہر یا میرے بھائی یا میرے باپ مجھے بلا رہے ہیں، تو جو لہجے سے مانوس ہوگی وہ آئے گی. اب اندر سے آواز آ رہی ہے کعبے سے اور دیوار سے در نیا بنائے الیہ الیہ یا فاطمہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امامے والے مولوی ایسی مجلس کم پڑھتے ہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب تو آپ کو بولنا پڑے گا ملنگ سائیں کہ اندر سے آواز آ رہی ہے الیہ الیہ یا فاطمہ. کس کی آواز؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لہجے سے بی بی پہلے سے مانوس ہیں. یا علی، اگر مانوس نہ ہوتی تو اندر کیسے جاتے؟ اچھا مانوس کیسے ہیں؟ 53 سال جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول پاک کو پالا ہے. یاد آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سرکار کی ظاہری حیات کتنی ہے؟ 63 سال. یعنی سرکار کی رحلت سے، شہادت سے، پردہ کرنے سے 10 سال پہلے بی بی کی وفات ہوئی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد. تو حضور کی دنیا میں آمد سے لے کر 53 سال تک، یعنی 10 سال سرکار کی بس زندگی، ظاہری زندگی اور تھی. آ جاؤ بابو، تمہارے کام کی مجلس ہوتی ہے، تم لیٹ آتے ہو. اچھا ماشاءاللہ، اللہ عبادت قبول کرے.
کہ جناب 53 سال بیوی نے پالا ہے سرکار کو، اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے کھلاتی تھی سرکار کو، اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے کھلاتی تھی. سرکار گھر میں داخل ہوتے تھے، بیوی استقبال کرتی تھی، کھجوریں کھلاتی تھی، کھانا کھلاتی. لیکن کچھ عرصے سے جب نبی گھر میں آتے تھے تو بیوی کھڑی ہو جاتی تھی. جو پہنچ گئے اب اندازہ ہوگا بیوی کھڑی ہو جاتی تھی. تو نبی پاک نے پوچھا ہم تک بات پہنچانے کے لیے، گویا نبی جانتے ہیں کہ یہ بات کیسے پہنچوانی ہے. کہا کہ اماں اس سے پہلے تو آپ کھڑی نہیں ہوتی تھی، یہ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں گھر میں آتا ہوں آپ کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ حالی اس سے پہلے کھڑی نہیں ہوتی تھی. پھر دوہرا رہا ہوں تو بی بی مسکرا کے فرماتی ہیں ہاں اس سے پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا جو اب ہوتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ جب آپ گھر میں آتے ہیں کچھ عرصے سے تو میرے جسم سے کسی کی آواز آتی ہے یا حالی کہ اماں میرے سردار آ رہے ہیں، اٹھ کر استقبال کیجئے. خدا صلاح خدا آپ کو صلاح خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے. میرے سردار آ رہے ہیں، اٹھ کر استقبال کیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی وہ لہجہ ہے یا حالی جس سے بی بی پہلے سے مانوس ہیں، الیہ یا فاطمہ. اچھا ایک دلیل اور سن لیں، خاص توجہ کا تعلیم بھائی صاحب، کہ مولود اس بچے کو کہتے ہیں عربی میں جو دنیا میں آ چکا ہو. جنین اسے کہتے ہیں جو جسم کا حصہ ہو. یاد بی بی نے جنین کا لفظ استعمال نہیں کیا خطبے میں، مولود کا لفظ استعمال کیا. یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ظاہراً تو علی اب آ رہے ہیں، حقیقتاً تو نہ معلوم کب علی آئے ہوئے ہیں. درود صلی محمد و آل محمد. خدا آپ کا خدا زندگی دے، مہربانی. لہذا یہ وہ لہجہ ہے جس نے ذوالفقار میاں نے شعر پڑھا اور آپ سن بھی نہیں رہے کہ وہ لہجہ کیا تھا. لہجہ. اب میرا ایک اور سوال ہے، اب آپ بہت انتہائی ایک موضوع دقیق ہو گیا. اللہ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا، اللہ بولے گا تو کسی نہ کسی کے لہجے میں بولے گا. جبرائیل امین علیہ السلام وحی لاتے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر اور خاتم علیہ السلام تک ہر نبی پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ کس لہجے میں وحی دیتا تھا؟ ایک سوال ہے یا نہیں بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں دیتا ہے تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ زبان چاہیے، سر چاہیے، جسم چاہیے، اور جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. کس کے لہجے میں؟ تو اب ایک روایت سناؤں اور یہ تمہارے کام کی روایت، اور وہ روایت یہ ہے کہ لفظ امام کی، اب تھوڑا فلسفے کا موضوع ہے، لفظ امام کی 7 معنی ہیں، 7، جن میں سے ایک معنی ہے 2 کو ملانے والا. یہاں آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے، 7 معنی ہیں جن میں سے ایک معنی ہے 2 کو ملانے والا. 2 کے ملانے والے کو امام کہتے ہیں. اب یہ تو لغت کا جملہ ہے، اب میرا جملہ ہے. 2 کے ملانے والے کو امام کہتے ہیں، چاہے وہ اللہ اور نبی ہی کیوں نہ ہو. یا علی نہیں ہوگا ہر ایک کو ہضم، یہ جملہ نہیں ہو رہا. 2 کو ملانے والا چاہے وہ اللہ اور نبی ہی کیوں نہ ہو. کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر آ جائیے. اچھا 2 کو ملانے والا، دلیل دوں، ذہن کہیں اور جا رہا. 2 کو ملانے والے کو امام کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کی روایت. کس کی؟ عبداللہ ابن عمر. اس نے پوچھا سرکار سے مدینے میں کہ سرکار یہ فرمائیے، شکریہ، یہ فرمائیے کہ آپ معراج پہ تشریف لے گئے؟ کہ لیں ہاں. اچھا یہ بتائیے معراج پہ میزبان نے مہمان سے کلام کیا؟ یاد فرمایا ہاں. تو کہا کہ اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں کلام کیا؟ آج لہجے تو ہی بن گئی ہے مجلس.
کہ کس کے لہجے میں کلام کیا اللہ نے آپ سے. بہت جلدی سے کہہ دوں گا میں، دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک کتاب ابھی چھپی ہے لاہور سے، فضائل علی علیہ السلام، اس میں اہل سنت کی کتاب کے حوالے سے، اور وہ کتاب جس کا حوالہ دیا وہ بھی میرے پاس ہے، یعنی جو اہل سنت کی کتاب کا حوالہ ہے وہ اصل کتاب بھی ہے، اور یہ حوالہ اب اس میں اردو میں بھی ہے، کہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. پھر خود ہی فرماتے ہیں، اب اگلا سوال عبداللہ ابن عمر نے نہیں کیا، خود ہی فرماتے ہیں سرکار اے عبداللہ، اس وقت میں نے اللہ سے پوچھا، یا علی غور کیجئے گا، اس وقت میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ تو ہے یا علی ہے؟ یا علی علی نہیں ہو رہی نا برداشت بہت ساروں. عبداللہ ابن عمر سے، یا تو اب آپ میرے ساتھ چلیں، وسیع بھائی کے گھر کتاب موجود ہے، ابھی مصائب پڑھے بغیر ساتھ چلوں گا ورنہ بولیے. ہاں تو پھر اس کا ثبوت دیجئے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ جناب نبی فرما رہے ہیں اے اللہ یہ تو ہے یا علی ہے. اب دیکھوں اگلے اللہ کے جواب پہ آپ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. آواز قدرت آئی، نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے جواب دیا کہ اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دینا کہ مجھ اللہ کو کائنات کے کسی بھی شبہ میں تصور نہیں کیا جا سکتا. یا علی یا علی علی، کسی بھی شبہ میں، کسی بھی شبہ میں، ہاں کسی بھی شبہ میں، کسی بھی تصور میں مجھے تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی میرے لیے سوچ لے کہ اللہ ایسا ہے وہی مشرک ہے. یا علی اب تو بولنا چاہیے میرے خیال میں کہ اگر کوئی یہ سوچ لے، نکی بھائی جاگ رہے ہیں، اگر کوئی یہ سوچ لے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ کی شکل ایسی ہوگی، جسم ایسا ہوگا، یا اللہ ایسا ہوگا، نعوذ باللہ، وہ شرک ہے، مشرک ہے. تو اللہ خود جواب دے رہا ہے. جب نبی پاک، میں پھر دہراتا ہوں یہ روایت تاکہ آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہو جائیں. عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ سرکار آپ سے اللہ نے معراج پہ بات کی؟ کہا کہ ہاں بات کی. کہا کس کے لہجے میں بات کی؟ کہا علی کے لہجے میں بات. پھر خود ہی فرماتے ہیں بغیر اس کے پوچھے کہ جب اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی تو میں نے سوال کیا یا اللہ یہ تو ہے یا علی ہے؟ یا علی. پنجاب میں پڑھتا تو دیواریں پھٹتی. کہا کہ یا اللہ تو ہے یا علی ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ اے میرے حبیب مجھے کائنات کے کسی شبہ میں تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی مجھے نہیں تصور کیا جاتا کہ میں کیسا ہوں. کہا کہ یا اللہ پھر جب تجھے کسی چیز میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تو تو نے علی کے لہجے میں کیوں مجھ سے بات کی؟ یا علی جب تصور نہیں کیا جا سکتا کائنات کے کسی شعبے میں تو لہجہ علی میں کیوں بات کی؟ اب اللہ کا جواب سنیے گا. اس پہ توجہ نہیں فرمائی تو میں یہی مصائب پڑھوں گا، بھلے آج مجلس 20 منٹ کی ہو جائے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب جب ہم نے تم سے کلام کرنا چاہا اصول مہمانداری کے مطابق، جب ہم نے تم سے کلام کرنا چاہا اصول مہمانداری کے مطابق تو ہم نے تمہارے دل کا مشاہدہ کیا. خدا آپ کا سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے. اب تو 2.5 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں. یا علی ہم نے تمہارے دل کا مشاہدہ کیا. آ جاؤ علی میاں، تمہارے مطلب کی مجلس ہے اور تم ہی 2 دن سے نہیں آ رہے کہ ہم نے تمہارے دل کا مشاہدہ کیا. اللہ فرما رہا ہے، مستند روایت ہے، اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے جب تم سے بات کرنا چاہی مہمانداری کے اصول کے مطابق تو تمہارے دل کا مشاہدہ کیا. ہم نے تمہارے دل میں سوائے علی کے کسی کو پایا ہی نہیں. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی
مولا سلامت رکھے. بس یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا. ہم نے تمہارے دل میں سوائے علی کے کسی کو پایا ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے, اللہ, کتاب موجود ہے اتفاق سے یہیں وسیع بھائی کے گھر, ابھی چل کے دیکھ لیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے دل میں سوائے علی کے کسی کو پایا نہیں. اگلا جملہ سنیے گا اللہ کا. اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب, ہم نے تمہارے دل کو قرار دینے کے لیے, خدا آپ کا سلامت رکھے, تمہارے دل کو قرار دینے کے لیے علی کے لہجے میں کلام کیا. اب میں جملہ کہہ دوں, اللہ جب نبی کو قرار دے تو ذکر علی سے دیا کرتا ہے. خدا آپ کا سلام. کام کی روایت علی 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 بڑی, علی 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 علی. خدا آپ کو سلامت رکھے. جب ہم نے تم سے کلام کرنا چاہا تو اس وقت ہم نے تمہارے دل کا مشاہدہ کیا. غور کیجئے گا, تو ہم نے تمہارے دل کو قرار دینے کے لیے علی کے لہجے میں کلام کیا. اب بتائیے, اللہ نبی کے دل کو قرار دے ذکر علی سے, تو نبی نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے. قرار دینے کے لیے کلام نبی سے کلام کیا لہجہ علی ابن ابی طالب. اللہ فرما رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ لہجہ علی نے اللہ اور نبی کو ملایا. علی میں نے مثال پتا چلا امام کی معنی ہی یہ ہے جو دو کو ملایا کرتا ہے. یا علی, ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. جو دو کو ملائے اسے امام کہا جاتا ہے. بات ہو رہی تھی راستے میں کہ 4 پیغمبر ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی ذائقہ موت نہیں چکھا. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ بچے آئے ہوئے تو بہت پہلے سے تھے, لیکن باہر سگریٹ پی رہے تھے تو بہت کام کی باتیں نہیں سنی انہوں نے. کہ جناب 4 پیغمبر ہیں جنہوں نے ابھی تک ذائقہ موت نہیں چکھا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک حضرت خضر علیہ السلام, ایک حضرت الیاس علیہ السلام, ایک حضرت ادریس علیہ السلام. 2 پیغمبر زمینوں میں, 2 آسمانوں میں, اور آسمانوں والوں کے لیے بھی زمین والوں کے لیے بھی. ایک امام وہ ہے کہ جو ان 2 کو بھی ملاتا ہے, ان 2 کو بھی ملاتا ہے. غور فرمائے گا کیسے ملاتا ہے کہ حضرت الیاس صحراؤں پر حکومت کرتے ہیں. یعنی صحرا میں اگر کوئی راستہ بھول جائے, گھوڑا سوار کوئی سوار راستہ بھول جائے, تو حضرت الیاس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے اور پڑھ کے حضرت الیاس کو ان کے امام کا واسطہ دے, یاد ان کے امام کا, جن کا جو کائنات کا امام, تو خود بخود راستہ مل جاتا ہے. دریا سمندر میں اگر کشتی پہ کوئی جہاز پہ کوئی سوار راستہ بھول جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے اور حضرت خضر کو ان کے امام کا واسطہ دے, تو خود بخود راستہ کشتی ساحل پہ چلی جاتی ہے. یہ 2 ہیں گویا زمین پر, ایک صحرا میں, ایک دریا میں سمندر میں. 2 ہیں آسمان میں, ایک ہے حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان میں. اچھا, ایک عجیب روایت ہے کہ جب سب کے امام, ان 2 کے بھی امام تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, سب کو پتا ہے, اور گواہی بھی دیں گے ان کے امام ہونے کی. ضیاء بھائی میرا سوال ہے کہ جب حضرت ادریس, حضرت الیاس, حضرت خضر بھی زندہ ہیں اور وہ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, وہ بھی گواہی دیں گے, لیکن روایت صرف حضرت عیسیٰ کی کیوں ہے, باقیوں کی روایت نہیں ہے؟ پڑھیں گے تو سبھی, ان کے پیچھے سب نماز پڑھیں گے, سب گواہی دیں گے, لیکن روایت نہیں ہے. روایت شیعہ سنی کتابوں میں ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی لکھی کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ واقعی اللہ کے نمائندے امام ہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت خضر کی کیوں نہیں ہے روایت, حضرت الیاس کی کیوں نہیں ہے, حضرت ادریس کی کیوں نہیں ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے روایت سنا رہا ہوں
اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمران ہمارے ائمہ سے بحث کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، اور یہ دلیل مانگتے تھے کہ آپ نبی کی ڈائریکٹ اولاد نہیں ہیں، آپ ہیں بیٹی کے ذریعے سے، اور جو بیٹی کے ذریعے سے ہو وہ وارث کیسے ہوتا ہے؟ جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا۔ جو بیٹی کے ذریعے سے ہو یا ماں کے ذریعے سے ہو یا عورت کے ذریعے سے ہو وہ وارث کیسے ہوگا؟ وارث تو ہوگا جو باپ کے ذریعے سے ہو، جو جد کے ذریعے سے ہو۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اسی لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے ماں کے ذریعے سے ہیں تو وہ بھی ماں کے ذریعے سے ہے۔ جو پہنچ گیا وہ پہنچ۔ حضرت عیسیٰ بھی ماں کے ذریعے سے ہیں، تو اگر وہ وارث ہیں انبیاء کے تو یہ بھی وارث ہے فخر انبیاء کے۔ سارے آئیں گے لیکن گواہی کی روایت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک خاتون کے ذریعے سے ہیں، اور یہ آخری امام بھی معصوم عالم کے ذریعے سے ہیں جو نبی کے وارث ہیں۔ دو ہیں زمین پر، ایک سمندروں میں، ایک صحراؤں میں، ایک ہے چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جنت میں۔ پوچھیں بزرگوں سے کہ ان کو جنت میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ذائقہ موت انہوں نے چکھا نہیں، آیا تھا ملک الموت۔ یہ روایت پوری سنا دوں گا اجازت، یہ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، شاید نعرہ تو کم لگے، لیکن دیکھتے ہیں ابھی کہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا اور آ کے کہا کہ میں حاضر ہوا ہوں۔ کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا روح قبض کرنے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ سے پوچھو کہ اللہ کو میں تو دوست رکھتا ہوں، وہ بھی مجھے دوست رکھتا ہے۔ چلے گئے ملک الموت، جا کے کہا کہ یا اللہ ادریس یہ پوچھ رہے ہیں، حضرت ادریس کا نام ادریس نہیں ہے، لقب ہے۔ کہا کہ پوچھ رہے ہیں ادریس کے آپ دوست رکھتے ہیں ان کو؟ کہا کہ ہاں وہ مجھے دوست رکھتا ہے تو میں بھی دوست رکھتا ہوں۔ آ کے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے ہاں میں بھی دوست رکھتا ہوں۔ کہ اللہ سے کہو کوئی دوست بھی کسی دوست کو موت دیتا ہے؟ یہ حال، کوئی دوست کسی دوست کو موت دیتا ہے؟ تو اللہ مجھے موت دے رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا اگر یہ مجھے دوستی کا گویا تانا دے رہا ہے تو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کو حقیقی معنی میں دوست بنا لے تو موت جب چاہے گی آئے گی اور جب چاہے گا نہیں آئے گی۔ اب میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں، پھر آپ کی خاموشی پہ اگر بول لیتے تو میں دلیل نہیں دیتے۔ حضرت سلمان فارسی، ان کا سر جو ہے شاہزان نامی غلام کے زانو پر ہے، اور مسجد مدائن کی میں نے دلیل دی تھی، اگر اس پہ تھوڑا سا ہوں ہاں کر لیتے تو میں یہ دلیل نہیں دیتے۔ اچھا تو پھر حضرت سلمان فارسی کا سر ہے حضرت شاہزان کے زانو پر، شاہزان ہے ان کے غلام، تو مسجد مدائن ہے، حجرہ ہے۔ جناب سلمان نے ایک دفعہ کہا نہیں مجھے ابھی نہیں جانا۔ اس روایت کو علامہ ہلی نے بھی لکھا ہے، کہا کہ نہیں مجھے ابھی نہیں جانا۔ تو شاہزان سوچنے لگے کس سے کہہ رہے ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ۔ ظاہر گورنر تھے لیکن حجرے میں رہتے تھے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسے گورنری کرتے تھے، کتوں کو حکم دیتے تھے کہ چیر پھاڑ کے کھا جاؤ جو چوری کرے، ہے نا روایت، کتوں کو حکم دیتے تھے۔ جو کم زیادہ تولتا تھا تو جو ترازو کے میزان ہوتے تھے جسے ہم بٹے کہتے ہیں، باٹ کہتے ہیں، میزان، ان کو کہتے تھے کہ جو زیادہ کم تولے اس کے سر پہ مارو، اٹھ کر اس کے سر پہ لگ جاؤ۔ یعنی معجزے سے حکومت کی ہے جناب سلمان نے۔ یہ پورا چیپٹر ہے، کبھی عرض کریں گے کہ کس کس طرح سے انہوں نے مدائن میں حکومت کی ہے۔ لیکن ایک دفعہ کہا نہیں مجھے ابھی نہیں جانا۔ شاہزان سوچ رہا ہے کس سے کہہ رہے ہیں، یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ پھر کہا۔ اب یہ تاریخ میں نہیں ہے، میرا جملہ ہے، قدر کیجئے گا۔ شاہزان دل میں سوچتے ہیں کہ سلمان کا ہزیان سے تو تعلق ہی نہیں۔ جو پہنچ گیا ہے خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ سلمان کا ہزیان سے تو تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ منہ میں کیا بڑبڑا رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی نہیں جانا۔ جب دیکھا کہ تیسری دفعہ کہا مجھے ابھی نہیں جانا تو کاندھا ہلایا، اور کاندھا ہلا کے کہا کہ یا گورنر کس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی نہیں جانا، کون لینے آ رہا ہے؟ تو آنکھیں کھول کے کہا ملک الموت۔ میں نے تو کہہ دیا، آپ نے سن لی،
پتا چلا جو سلمان جیسا علی کا غلام ہو جائے جب چاہے گا موت آئے گی، جب چاہے گا نہیں آئے گی۔ آپ نے نہیں سنا سبط جعفر صاحب شہید نے اپنی شہادت سے پہلے نظم کہہ دی تھی جو بعد میں سامنے آئی، اور اس میں باقاعدہ مصرے میں لکھا ہے کہ مجھے کتنی گولیاں لگیں گی، اب بتائیے، اور کہاں کہاں گولیاں لگیں گی۔ ہاں وہ کلام آ گیا ان کا جو انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ جب میں دنیا میں نہ رہوں تو پھر ظاہر کرنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی کا غلام 1400 سال بعد بھی اگر ذرا سی مولا علی کی معرفت رکھ لے تو اسے پتا ہے کہ کب موت آنی ہے، کب موت نہیں آنی، کس طرح سے موت آنی ہے، کس طرح سے نہیں آنی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ مولا علی کا غلام بنے، جیسے غلام بننے کا حق ہے۔ تو جناب سلمان نے فرمایا کہ ملک الموت ہے جو 3 دفعہ آ چکا ہے۔ سلمان ہے، ادھر تھے سلیمان بن داؤد یا علی، سیڑھی پہ اوپر چڑھ رہے تھے تو ملک الموت نے آ کے کہا کہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ کہا اس سے پہلے تو میں کبھی نہیں دیکھا، میرے تو تابع فرمان تمام ملائکہ، میرے تابع فرمان تو تمام ملائکہ، جنات، سلیمان بن داؤد کی حکومت تھی چرند پرند پر، تو اس سے پہلے تمہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جملہ سنیے گا تو ملک الموت کہتا ہے سرکار مجھے ہر دیکھنے والا پہلی اور آخری مرتبہ دیکھتا ہے، مجھے ہر دیکھنے والا پہلی اور آخری مرتبہ دیکھتا ہے، تو اس لیے آپ پہلی ہی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے جو دیکھے گا پھر دوبارہ نہیں دیکھے گا۔ تو کہا اچھا ملک الموت مجھے صرف ایک سیڑھی اوپر چڑھنے دو تاکہ میں جنات کو دیکھ لوں جو بیت المقدس بنا رہے ہیں۔ علیحدہ چیپٹر ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کبھی بیان بھی کیا تھا، لیکن صرف یہ دلیل یہ دے رہا ہوں کہ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، حکم ہے یہیں پر روح قبض کرنے۔ ایک ہے سلیمان بن داؤد کہ جن کو ایک سیڑھی اوپر ملک الموت چڑھنے نہیں دے رہا، ایک ہے سلمان فارسی یا حالی، 3 دفعہ فرمایا کہ نہیں مجھے ابھی نہیں جانا۔ تو شاہجہاں نے کہا کہ ملک الموت کو واپس کر رہے ہیں تو کیا مطلب؟ کیا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے مولا میرے سرہانے نہیں آ جائے یا حالی۔ بس ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ شاہجہاں حیرت میں تھا کہ مولا علی تو کوفے میں ہے، یہ مدائن ہے، کب مولا آئیں گے، کب ان کا انتقال ہوگا، کب تجہیز و تدفین ہوگی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور کہا شاہجہاں پریشان نہ ہو، میں علی ابن ابی طالب آ گیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ملک الموت اگر اللہ کو کوئی دوست بنا لے اور اللہ کے دوست کو دوست بنا لے تو جب چاہے گا موت آئے گی، جب چاہے گا نہیں آئے گی۔ سینکڑوں واقعات ہیں۔ ایک کتاب ہے زندہ اجسام، اس میں یہ حضرت حجر بن عدی کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ آج مجھے لمبا سفر تھا تو وسیع بھائی نے بہت سارے موضوعات دیے کہ حضرت حجر بن عدی پہ بھی پڑھیں۔ 2 دن میں بیٹھا رہا، آپ نے کی نہیں مجلس، تو اس میں بھائی میں کبھی طے کر کے تو نہیں پڑھتا، یہ تو میرا اپنا امام بارگاہ ہے۔ آپ مجھ سے صبح سے شام تک 10 مجلسیں پڑھوائیں، وہ رکتا چندہ دوں گا آپ، والا سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جنرل سیکریٹری ذرا بخیل ہے، تو ایک درود پڑھیں محمد صلی اللہ محمد۔ میں تو ان مولویوں میں ہوں کہ آپ جانتے ہی ہیں کراچی میں کئی عشرے میری طرف سے ہوتے ہیں، کئی عشرے۔ اس دفعہ بھی 4 افراد کو کربلا میں نے اپنی ذاتی اس سے زیارات پہ بھیجا۔ تو ایسا نہیں ہے، مگر اب کیا کریں کہ بہرحال یہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اب سیکریٹری کے اچھا خدا حافظ، تو ایسا بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر مجھے آپ حکم دیں تو میں حاضر ہوں جب بھی ٹائم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ معذرت کے ساتھ جناب سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی نہیں جانا، اس لیے کہ غلام علی ابن ابی طالب۔ جناب ادریس علیہ السلام، اگر بھول گئے تو چھوڑ دوں،
حضرت ادریس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دوست بھی کوئی دوست کو موت دیتا ہے. اللہ نے کہا اچھا چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے مجھے دوست کہہ دیا. تو ابھی ایک شعر بھی پڑھا تھا انہوں نے، کس نے پڑھا تھا؟ شاید سمی نے یا ذوالفقار نے، کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت میں مولا علی وہ ہیں کہ جن کے دست قدرت میں حیات بھی ہے موت بھی ہے. ابھی پڑھا تھا نا شعر. ہاں بائیں. تو اس کی بھی دلیلیں ہیں، کیونکہ ہر وہ چیز متاثر ہوتی ہے اس سے جو پہلے خلق ہوتا ہے. ابھی مرثیہ پڑھا، سلام پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ غیور بھائی کی وہاں سے آواز آ رہی تھی رونے کی. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کے اندر کوئی ذخیرہ نہیں ہے پانی کا، ٹھیس پہنچتی ہے تو آنسو آ جاتے ہیں. کیونکہ پانی پہلے بنا ہے، ہم بعد میں بنے، اس لیے ہم پانی سے متاثر ہوتے ہیں. تو جو بھی پہلے بنا ہوتا ہے وہ بعد والا اس پہلے سے متاثر ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا. دلیل دے رہا ہوں کہ مولا علی کے قبضے میں موت و حیات کیسے ہے. موت کو بھی اللہ نے خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا. اس کا مطلب موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. اور نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. پھر فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اولنا محمد و آخرنا محمد اوسطنا محمد و کلنا محمد. اس کا مطلب ہے 14 پہلے بنے، موت اور حیات بعد میں بنی. اور یہ اصول ہے فلسفے کا کہ جو پہلے خلق ہوتا ہے اس سے بعد والا متاثر ہوتا ہے. تو موت و حیات بعد میں بنی، 14 پہلے بنے. تو اب 14 موت اور حیات سے متاثر نہیں ہوں گے، موت اور حیات 14 سے متاثر ہو. تو اس کا مطلب ہے موت و حیات قبضے میں ہے. بہت سارے دلائل ہیں مولا علی علیہ السلام کے، حیات بھی قبضے میں، موت بھی قبضے میں. خیر، جو ان سے محبت کر لے وہ جب چاہے گا موت آئے گی، نہیں آئے گی، جب نہیں چاہے گا نہیں آئے گی. حضرت ادریس فرماتے ہیں کہ دوست کو موت دیتا ہے، کہا چھوڑ دو. کچھ عرصے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ادریس سے کہو کہ تمہیں جنت کی سیر کرائی جائے گی. آ گئے، غور کیجئے گا، بہت کام کی باتیں. مجاہد صاحب آپ لیٹ ہو گئے. یہ وسیع بھائی صحیح کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ لیٹ آتے ہیں، تو مجلس میں کم از کم لیٹ نہیں آئے، میری گزارش ہے. اور کب مجھ جیسا طالب علم آئے، مجھے کچھ آپ لوگوں سے دلی محبت ہے، ورنہ ہر جگہ میں ایسے نہیں متوجہ کرتا کہ جناب کہا کہ جنت کی سیر کراؤ. حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں 70,000 سال گھوڑا دوڑے، اتنی مسافت کی، جنت کی سیر کی. پھر دوڑا رہا، گھوڑا دوڑا ہے 70,000 سال، گھوڑا دوڑے، چلے نہیں دوڑے، اتنی مسافت کی سیر کی جنت کی. چونکہ ذائقہ موت نہیں چکھا تھا تو فطرت انسانی کے تحت تھک گئے. نہیں غور فرمائے، ذائقہ موت نہیں چکھا تھا نا، روحانی طور پر سفر نہیں کر رہے تھے، جسمانی طور پہ کر رہے تھے. ذائقہ موت نہیں چکھا. کوئی کہے موت کے بعد تو پھر کیا ہے، وہاں کے معاملات دوسرے ہیں، لیکن جسمانی طور پر جنت کی سیر کر رہے تھے. 70,000 سال کی مسافت. تھک گئے تو کہا کہ ذرا میں سستا لوں. کہاں بیٹھ جائیے، ایک جنت کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے. 70,000 سال کی مسافت کے برابر وہ ایک ہی جنت کا گھر تھا. یاد میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. آپ کے ہاں تو لکڑی کے گھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس لیے اندازہ نہیں کہ جناب کہاں 70,000 سال کی مسافت کے برابر دوڑے گھوڑا، ایک گھر. کہا کہ اتنا بڑا گھر ایک ہی تھا جس کا میں نے ابھی جنت کے ایک گھر کی سیر کی. کہا صفدر بھائی اس پہ جاگ جائیں تھوڑا سا. کہا کہ ہاں ایک ہی گھر ہے. کہا اچھا یہ کس کا اتنا بڑا گھر ہے؟ کہا علی کی ایک کنیز کا گھر ہے. خدا اللہم صلی علی محمد وآلہ. خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی. کہا علی ابن ابی طالب کی ایک کنیز کا گھر ہے. اب میرے خیال میں عورتوں میں تو نعرہ لگا ہوگا. ضیاء بھائی آپ اپنی روحانیت سے بتائیں، لگا نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. کہ جناب فرما رہے ہیں 100% لگا، اور یقیناً لگا ہوگا کہ جناب علی کی ایک کنیز کا گھر ہے. کہا علی کی ایک کنیز کا اتنا بڑا گھر کا نام بتا سکتے ہو اس کا؟ ملائکہ کہتے ہیں اسے فضہ کہا جاتا ہے. حیدر 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 حیدر. خدا سلامت رکھے. حیدر بڑی مہربانی. یا علی حیدر یا علی. خدا آپ کو سلامت رکھے.
خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، کنیزے بنے تو صحیح فضہ کی طرح کے، یا علی غلام بنے تو صحیح سلمان کی طرح کے۔ پھر دیکھیں کہ اختیار کتنا ہے مولا علی علیہ السلام۔ نہیں سمجھ سکتے دنیا والے کہ مولا علی کو اللہ نے کتنا اختیار عطا فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، علامہ مولانا جواد الاصغر نقوی، نام سنا ہوگا، کراچی میں ہوتے تھے جواد الاصغر نقوی صاحب، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی تھی احادیث قدسیہ کے نام سے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جب کبھی اپنی مخلوقات پہ فخر کرتا ہے تو چہرہ علی کی طرف دیکھتا ہے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مجاہد صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ولایت پڑھے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جب کبھی اپنی مخلوقات پہ فخر کرتا ہے تو چہرہ علی ابن ابی طالب کی طرف۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ اس کا عقل سے تعلق نہیں ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے۔ یا علی، اور فرما رہے ہیں خدا سلامت رکھے، یعنی علی کی ولایت نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کا تعلق ہی ولایت علی ابن ابی طالب سے۔ تو علی علیہ السلام کی ایک کنیز کا گھر جناب فضہ کا جناب ادریس نے دیکھا، کہا کہ اجازت ہے میں اس میں تھوڑا سا آرام کر لوں؟ کہا اجازت تو اسی سے لینی پڑے گی جو مالکن ہے۔ یا علی، ادھر ملک الموت اجازت نہیں دے رہا سلیمان بن داؤد کو، ادھر گھر میں آرام کرنے کے لیے جنت کے گھر میں نبی کو اجازت لینی ہوگی کنیز علی سے۔ یا علی، اور فرمائے گا تو کہا کہ اچھا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو کہ میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں جنت کے گھر میں۔ کہا کہ کریم ابن کریم کی کنیز ہے۔ یا علی، یہ روایت ہر ایک کو نہیں ہضم ہوگی، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ کنیز ابن کنیز، کریم ابن کریم کی کنیز ہے، لہذا اللہ اپنے علم سے جانتا ہے، کیونکہ ظاہراً تو جناب فضہ ابھی نہیں آئی ہے، وہ تو حضرت ادریس کا واقعہ ابھی ظاہراً تو نہیں آئی کہ ان کے مکان میں آپ عاریتاً رہ سکتے ہیں۔ یہ عاریتاً رہ سکتے ہیں۔ وہاں مجلس میں نے علی اصغر کے ہاں، علی اصغر ہی نام پڑھا تھا کہ مولا علی کو مشیر کہہ دیتے تھے، تو بعض بچوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ مشیر کسے کہتے ہیں، تو وہ ابھی آصف صاحب کیا مجلس میں پوچھ رہے تھے مشیر کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو سمجھایا کریں، بعد میں صرف گپے نہیں مارا کریں باہر کھڑے ہو کے، مجلس پر تبصرہ کیا کریں، مجلس پر ایک دوسرے کو بتایا کریں کہ بھائی میں ہی نہیں، جو بھی مولانا پڑھ کے جا رہے ہوں کوئی دقیق جملہ پڑھیں تو انہیں سمجھائیں کہ بھئی کیا پڑھا، تاکہ یہ در عباس ہے اور ہمارے یہاں سے فیض جانا چاہیے، اور ماشاءاللہ جاتا ہے۔ تو بس میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ ساری جملے اب ہم انگلش بول نہیں سکتے، ضیاء بھائی آ جائیں کوئی 1 مہینے کے لیے کراچی، یا مجھے 1 مہینے روک لیں تو ان سے انگلش سیکھ لوں گا کہ لینگویج کے لحاظ سے۔ تو بس میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام آرام کرنے کے لیے چلے گئے مخمل کے ایک بیڈ پر آرام کر رہے تھے۔ ادھر آگے آ جائیں جعفر بھائی، آپ بھی مجلسوں میں تو آ نہیں رہے کہ جناب ادریس آرام کرنے لگے۔ آرام کرتے کرتے کہا کہ اللہ سے کہو کہ میں یہاں دائمی رہ سکتا ہوں۔ یا کہا نہیں، یہ عاریتاً گھر ہے لیکن رہ سکتے ہو، ہاں ٹمپریری، عاریتاً یعنی جو ادھار لیا گیا ہو، لہذا کہا کہ رہ لیجئے، رہنے لگے۔ اب دیکھیے فطرت کی بات ہے، ذائقہ موت نہیں چکھا، روحانی طریقے سے جنت میں نہیں ہے، اسی جسم کے ساتھ ہے، تو جو جسمانی کیفیات ہیں اس کے مطابق رہتے رہتے تھک گئے، کہنے لگے یا اللہ میں یہاں اب اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں اور موت کا ذائقہ چکھا نہیں، مگر مجھے یہاں رہنے کی اجازت کی علت کیا ہے، جو اجازت دی ہے اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے۔ آواز قدرت آئی کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ کہ 2 کام کرتا تھا، ایک تو پروفیسر تھا، پروفیسر بیٹھے ہیں کچھ، اچھا ایک تو ذوالفقار پروفیسر، اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی، معاف کرنا یار، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ، اچھا گھر پہ تو سب بڑے بڑے پڑھتے ہیں، تو گھر پہ اب جملہ کہوں خدا سلامت رکھے کہ جناب کہا کہ
دنیا میں کیا کرتے تھے؟ کہا یا اللہ پروفیسر تھا. ادریس کا مطلب ہے درس دینے والا. تو میں درس دیتا تھا. کہا کہ یہاں بھی درس دو. کہا کہ وہاں تو میں درس دیتا تھا تیری توحید کا. کہا یہاں درس دو اس کی معرفت کا جس کی کنیز کے گھر میں رہ رہے ہو. یا خدا آپ کو سلامت رکھے. معمولی روایت نہیں ہے. اور اس روایت کو علامہ نجم الحسن کرراروی صاحب جن کی 14 ستارے کتاب اور ان کی تاریخ اسلام بھی ہے، میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ بعض لوگ باہر تبصرہ کریں گے، غور کیجئے گا، تبصرہ کریں گے کہ کہاں سے پڑھ دی یہ روایت. تو نہ سننا نہ ہونے کی علامت نہیں ہے. اگر کسی نے نہیں سنی ہو تو یہ علامت نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو آئینی حسن فیروز بھائی وہ بڑے اچھے تبصرے کرتے ہیں رات کو چائے پیتے ہوئے ان کے گھر کہ جناب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کہا کہ کیونکہ تم اس وقت درس دیتے تھے درس توحید، اب درس دو معرفت علی کا. یا علی. کہا کہ کسے درس دوں؟ وہاں تو لوگ آتے تھے. کہا کہ وہاں لوگ آتے تھے، یہاں ملائکہ آئیں گے. جنت کا گھر ہے نا، یہاں ملائکہ آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ کو بھی درس علی کی ضرورت ہے. یا علی. کیونکہ ملائکہ کے درجے ہیں، ملائکہ کے بھی درجے ہیں. سب ملائکہ ایک جیسے نہیں ہیں. یہ 4 ملائکہ بہت زیادہ برگزیدہ ہیں اور ان کے بعد ملائکہ کے بھی درجات ہیں. تو یہ علیحدہ بحث ہے. تو جناب درس دینا شروع کر دیا. توقوں کی تعداد میں ملائکہ بیٹھے ہیں. اب ایک عجیب کتاب آئی ہے فضائل مرتضوی کے نام سے، جس میں حضرت ادریس کے درس علی معرفت علی کے چیپٹر ہیں. یا علی کہ مولا علی کی معرفت حضرت ادریس ملائکہ کو کس انداز سے سمجھاتے تھے. یہ عجیب بات ہے. یاد دلائیے گا آئندہ کبھی آنا ہو انشاءاللہ تو ذوالفقار میاں موضوع دے دیا کرو. اتنی بڑی لسٹ مولویوں کی لگائی ہوئی ہے، اس کے آگے نا موضوع بھی لکھ دیا کرو اور انہیں پہلے سے بتا دیا کرو کہ مولوی صاحبان کو کہ بھائی مثلا مجھے آئندہ لکھ دینا موضوع کہ حضرت ادریس کے دروس بمعرفت علی ابن ابی طالب. تو وہ میں ایک ایک چیپٹر سناؤں گا تو لطف آئے گا. تو موضوع بھی دے دیا کرو مولوی صاحبان کو تاکہ پتہ چلے کہ رٹی ہوئی مجلس ہے یا کوئی مطالعہ بھی کر رہے ہیں. یہ موضوع دے دیا کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت درس دے رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی معرفت، ملائکہ کو سمجھا رہے ہیں. کہا کہ دوسرا کیا کام کرتے تھے؟ کہا کہ دوسرا کام میں کرتا تھا کپڑے سینے کا. حضرت ادریس آگے آ جاؤ. سلمان علی ادھر آگے، دیر سے تو آ رہے ہو تو. کہا کہ درس کپڑے سیتے. کپڑے سیتے. کہا یہاں بھی کپڑے سیو. درس دینے کے بعد ضیاء بھائی عجیب روایت، درس دینے کے بعد کپڑے سیو. کہ یا اللہ کس کے کپڑے سیوں؟ خدا آپ کا سلام. علی 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 خدا سلام، خدا سلامت. علی 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 خدا سلامت. بڑی مہربانی، زندہ رہے، خدا سلامت رکھے. آپ اتنے صاحب معرفت ہیں کہ شاید حضرت ادریس کے درس میں بیٹھنے والا. میں عجیب و غریب جملہ کہہ رہا ہوں. کہا کپڑے سیو. کہا کس کے کپڑے سیو؟ کہا کہ انہی علی کے چاہنے والوں کے کپڑے سیو جن کی محبت میں ان کی کنیز کا گھر عاریتن دیا گیا ہے. بات جیسے بہت سے نوجوان نہیں سمجھے. کہا کہ علی کے شیعوں کے کپڑے سیو. علی کے شیعوں. کہا کہ یا اللہ علی کے شیعوں کے کپڑے کے ہاں قیامت تک آنے والے علی کے شیعوں کے. عجیب روایت ہے. آپ کہیں گے کہاں سے پڑھ رہے ہیں تو میں حوالہ دے چکا ہوں. علی کے شیعوں کے آنے والوں کے کپڑے سیو. کہا یا اللہ کپڑے سینے کے لیے ناپ ضروری ہے. قیامت تک علی کے جو شیعہ آئیں گے ان کے ناپ میرے پاس کیسے آئیں گے؟ کہا کہ آپ اسٹینڈرڈ سائز کے جوڑے سیئیں. روایت ہے کہ آپ یکساں اسٹینڈرڈ سائز کے کپڑے سیئیں. ہاں کپڑے سیئیں ایک جیسے. عجیب روایت ہے، یہ جاری ہے انٹرنیٹ پہ، اگر کسی کو ہضم نہ ہو تو مجھ سے کتاب دیکھ لے. ایک جیسے کپڑے سیئیں، ایک جیسے. جب قیامت برپا ہوگی، قیامت کے بعد جب علی کے شیعہ اپنی اپنی جنت میں جائیں گے تو آپ کے ہاتھ کا سلا ہوا ایک ایک جوڑا ان کو دیا جائے گا، اور جس کے ہاتھ میں جوڑا آئے گا اس کا سائز ویسا ہی ہو جائے گا جیسا اس کا جسم ہو.
عالیہ خدا آپ کا سلامت رکھے. یعنی ویسا ہی اس کا سائز ہو جائے گا جیسا یہ ہمارے کیا کہتے ہیں آپ ان بزرگوار محمد بھائی کاکا صاحب کا قد کا ویسا ہی ہو جائے گا, میرے قد کا ویسا ہی ہو جائے گا, ڈاکٹر صاحب کا ویسا ہی ہو جائے گا, جو دراز قد ہے یہ مجلس میں آتا ہے انگریز اس کا بھی ایسا ہی ہو جائے گا کہ جناب بھاری بھرکم ہے نا, ہر ایک کا اس کے مطابق کپڑا ہو جائے گا اور بن جائے گا. حضرت ادریس نے کپڑے سینے شروع کر دیے, آج بھی میرے اور آپ کے لیے وہ کپڑے سی رہے ہیں. غور فرما, ذائقہ موت نہیں چکھا, آج بھی وہ محبان علی علیہ السلام کے لیے کپڑے سی رہے ہیں, صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی سی رہے ہیں کہ انہیں بھی مومنات کو بھی ایک ایک جوڑا حضرت ادریس کے ہاتھ کا دیا جائے گا. ابھی کپڑے سی رہے تھے کہ جناب جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے ادریس میں اپنے پروں کو پھڑ پھڑا رہا ہوں, اپنے پروں, میرے پروں کے اندر کے جو نرم و ملائم پر ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے پر گریں گے. کبوتر کون پالتا ہے آپ میں کوئی ہے؟ ہاں اچھا, علی نے پالا. تو کبوتر آپ دیکھیے گا, اب کبوتر کی بات آ گئی تو ایک روایت یاد ہے, کبوتر پالا کریں, گھر میں رکھا کریں, معصوم کا حکم ہے. کبوتر جب غٹر غوں کرتا ہے نا تو حضرت زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے. اے علی وہ نے فرمایا بے شمار کبوتر کی غٹر غوں میں لعنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا علی کبوتر کی غٹر غوں میں دشمن حضرت سیدہ پہ لعن ہے, جو گھر میں پالے گا اس کا مطلب ہے وہ لعن میں ہر وقت شامل ہے. یا علی کبوتر کی غٹر غوں میں. اور چوتھے امام فرماتے ہیں, ایک طویل روایت ہے پھر کبھی عرض کر دوں گا, اب ٹائم بہت ہو گیا, یہ پوری ہو جائے حضرت ادریس کی روایت کہ مولا صبح ہی صبح باتیں کر رہے تھے کسی سے. ابو حمزہ سمالی مولا کے خاص غلام ہیں, وہ داخل ہوئے مسجد میں, نماز پڑھ کے چلے گئے تھے, پھر آئے دیکھا کہ مولا کسی سے باتیں کر رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد. تو کہا مولا کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا دیوار پہ دیکھو, دیوار پہ دیکھو چڑیاں بیٹھی ہیں اور وہ چہچہا رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے چڑیوں کی چہچہاٹ ہٹ میں سوائے ہم پہ درود کے اور کچھ نہیں ہوتا. یا علی یعنی چڑیے جب چہچہاتی ہیں تو ہم پہ درود پڑتی ہیں, اور کبوتر جب غٹر غوں کرتا ہے تو ہماری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے. تو کبوتر جن کے گھر میں ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جہاں وہ پل رہے ہوتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے باریک باریک پر پڑے ہوتے ہیں جو بہت نرم و ملائم ہوتے ہیں. وہ پر کبوتر کے نرم و ملائم. جناب جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اے ادریس علیہ السلام میں اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہا ہوں, میرے ایک پر کے اندر سے نرم و ملائم. اب جبرائیل امین کے پر, پھر اس کے اندر کے پر جو نرم و ملائم, ایک پر کی طرف سے لال رنگ کے پر گریں گے, ایک طرف سے ہرے رنگ کے پر گریں گے. یا اللہ ان پروں کو اٹھا کر ان سے دھاگا بناؤ, دھاگا بنا کے کپڑا بناؤ, اور ایک ہرے رنگ کا جوڑا بناؤ, ایک لال رنگ کا جوڑا بناؤ. یا علی جو پہنچ گیا اوپر. عجیب و غریب روایت ہے, یہ ابھی تک نعرہ نہیں لگایا ساجد میاں نے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں, ایک طرف سے لال رنگ کے پر, ایک طرف سے ہرے رنگ کے پر, اور ان کو دو جوڑے بناؤ. حضرت ادریس فرماتے ہیں جوڑے تو بنا لیتا ہوں, کن کو دینے ہیں, کرنا کیا ہے؟ کہا بنا کے رکھو, بس ایک وقت آئے گا کہ جب میں تم سے مانگنے آؤں گا. اب سر پہ قرآن رکھیں, جتنے بھی علماء آپ کے ماشاءاللہ اتنی لمبی لسٹیں آتے ہیں پڑھنے, ان سے پوچھیں کہ جناب بی بی کے جملے کیا ہیں. بی بی کے جملے ہیں جب بچوں نے کہا کہ اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں, تو بی بی نے کہا درزی کے پاس ہیں. کیا پڑھوں حیدر 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 حیدر. خدا سلامت رکھے, زندہ رہیں. خدا سلامت رکھے. کیا کہا وسیع بھائی, کیا کہا؟ درزی کے پاس ہے. یہ نہیں کہا درزی کو ہم نے دیے. تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, علامہ مجلسی کی کتاب دیکھ لیں, کوئی بی بی کی سیرت کی کتاب دیکھ لیں, سب جگہ یہ ہے کہ درزی کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے درزی کے پاس تو ہے پہلے سے. بس جب صبح ہوئی تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں. کیوں؟
کپڑے تو انہوں نے سیے تھے، درزی یہ کیسے بنے؟ اس لیے کہ ان کے پروں کے کپڑے سے درزی بنے، وہ کپڑے ان کے پروں کے ذریعے سے وہ کپڑے سیے گئے، اور اجرت کے طور پر کپڑے سینے کی اجرت پہلے دی اللہ نے، اتنا عرصہ جنت میں رکھا گیا کہ ان دو کپڑوں کی وجہ سے اتنے عرصے تمہیں جنت میں رکھا جا رہا ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں کہ اگر کوئی حسنین کے کپڑے سیے تو ظاہری زندگی میں بھی جنت میں رہا کرتا ہے۔ جو عزاخانوں میں حسنین کی خدمت کرتے ہیں ان کا آخرت میں کیا اجر ہونا چاہیے؟ خدا حیدر 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 یا علی خدا سلامت رکھے۔ یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا۔ کپڑے درزی کے پاس ہیں تو کپڑے درزی کے پاس تھے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے سلنے کو دیے کہ درزی کے پاس ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، بس آخری جملہ سن لیں، فضائل کا مطلب یہ ہوا کہ واقعہ تو ادریس اور حضرت جبرائیل امین کا ہے، لیکن بی بی کو پتا ہے، اس لیے فرمایا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں، ہم نے نہیں دیے، درزی کے پاس ہیں۔ اور بس وہی ہوا کہ جب کہا کہ لائیے، وہ کپڑے لے کر جناب جبرائیل امین دروازہ مولا علی پر، اور کہا کہ بی بی یہ حسنین کے کپڑے ہیں جن کی ناز برداریاں اللہ، نبی، جبرائیل، ادریس اور اللہ کا حبیب کرے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں رہنے دیے گئے، ان کو کس انداز سے شہید کیا گیا۔ عزادارو، میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ سب کا، خاص طور پہ آپ کی انتظامیہ کا، کہ ہر خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بات بری لگی ہو، تو میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے بنام حسین معافی مانگتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بات بری محسوس ہوئی ہو، لیکن عزادارو یہ حقیقت ہے کہ جن کے کپڑے درزی لے کر آئے ان کے جسم کو کس طرح سے نہیں کہہ سکتا جملہ کہ اریاں کیا گیا مولا حسین کے۔ عزادارو، 3 جنازے ایسے ہیں، بس ایک جملہ سن لیے، 3 جنازے ایسے ہیں کہ جو بڑی مشکل سے اٹھائے گئے ہیں اور بڑی مشکل سے دفن کیے گئے ہیں۔ عزادارو، ایک جنازہ ہے جناب سیدہ کا، کہ جب مولا علی علیہ السلام بی بی کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے مولا کا گریہ بلند ہوا، اور جب گریہ بلند ہوا علی جیسا صابر امام بلند آواز سے گریا۔ جناب سلمان نے پوچھا تھا بعد میں، مولا آپ جیسا امام اتنی بلند آواز سے گریا؟ مولا فرماتے ہیں سلمان تمہیں نہیں پتا، جب میں حسین کی ماں کو غسل دے رہا تھا تو اس وقت زہرا کے پہلو سے تازہ خون نکل رہا تھا، بیوی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ زہرا نے مجھے نہیں بتایا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ عزادارو، جب جناب زہرا کا جنازہ تیار ہوا اور مولا علی لے کر پہنچے، آپ جانتے ہیں کہ مولا نے 40 مقامات پہ نشانات بنائے تھے، اور جہاں مولا نے بحکم خدا اور رسول دفن کرنا تھا بی بی کو، جب آپ نے لحد کے حوالے اپنی زوجہ کا جنازہ کرنا چاہا تو ایک مرتبہ آواز دی، اے اللہ کے حبیب میرے دونوں لال چھوٹے ہیں، میں کسی اور کو اس کام میں شامل نہیں کر سکتا۔ عزادارو، اس وقت قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور کہا لا علی میں رسول اپنی بیٹی کا جنازہ لینے آیا ہوں۔ عزادارو، کس مشکل سے مولا علی نے حضرت زہرا کے جسم کو ان کے بابا کے حوالے کیا، اور عزادارو دوسری منزل اگر میں پہنچا سکا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، دوسری منزل تھی جب مولا حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ عزادارو، 12 محرم کو جب بنی اسد کے افراد آئے تو سب کے جنازوں کو دفن کیا، لیکن امام کا جنازہ سوائے امام کے کوئی دفن نہیں کر سکتا۔ عزادارو،
مولا سجاد اعجاز امامت سے آئے تھے اور آ کر اپنے بابا کے ٹکڑوں کو جمع کیا تھا جو لاشیں پامال ہو چکا تھا، اور ٹکڑوں کو جمع کر کے اپنے بابا کے جسم کو گٹھڑی بنا کر ایک مرتبہ قبر کے حوالے کرنا چاہتے تھے، تو ایک مرتبہ گریہ بلند ہوا اور کہا یا اللہ میں اکیلا سید سجاد اپنے بابا کے جسم کو کیسے حوالے کروں؟ عزادارو دو ہاتھ برآمد ہوئے، لا حسین، میں حسین کی ماں اپنے لال کا جنازہ لینے آئی۔ عزادارو سنیں گے آخری جملہ، اور ایک جنازہ اور ہے کہ جب شام کے زندان میں جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے سید سجاد نے سکینہ کا جنازہ اٹھایا اور ایک مرتبہ آواز دی، اے بابا حسین میں آپ کی بیٹی کو کیسے سپرد کروں؟ عزادارو دو ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ سید سجاد میری سکینہ کو میرے حوالے کرو، میں حسین اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ سنیں گے عزادارو سخت روایت ہے، میں سخت روایت پڑھنے کا عادی نہیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دے کے کہا بابا میں کیسے پہچانوں کہ آپ ہی کے ہاتھ ہیں؟ ایک مرتبہ آواز آئی، بیٹا سجاد میری کٹی ہوئی انگلیاں نظر آ رہی ہیں، میری انگلیاں کاٹ لی گئے، میرے جسم کو بابا